أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی۔ 2 جمعے سے تو دوسری باتیں تھیں، لیکن اس سے پہلے جو بات حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق چل رہی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، بلکہ یا تو فرشتوں سے بنایا یا اللہ نے اپنے حکم کلمہ کن سے باقی چیزوں کو بنایا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود مکمل طور پر اپنے ہاتھ سے ہر چیز کو بنایا۔ یہ انسان کی شرافت کی علامت ہے کہ انسان معزز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد میں جب آپ کے پتلے پر، مٹی کے بنے ہوئے پتلے پر 120 سال کا زمانہ گزر گیا، ہر چیز بن چکی تھی، بس خالی روح ڈالنا باقی تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر اپنی روح ڈالی، اور جیسے ہی روح آپ کے سر میں آئی، سب سے پہلے سر کے اندر سے شروعات کی، تو سر میں جیسے ہی روح آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں جو چیزیں ہیں، جو سر سے متعلق ہے، وہ چیزیں ساری زندہ ہو گئی۔ یعنی سر کے اندر دماغ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہ ساری چیزیں بالکل زندہ ہو گئی، ان کے اندر زندگی پیدا ہو گئی۔ باقی جو نیچے کا حصہ ہے وہ ابھی مردہ تھا، اس لیے کہ وہاں تک روح نہیں پہنچی۔ تو جسم کے جس حصے میں روح پہنچتی رہی وہ حصہ زندہ ہوتا رہا۔ تو شروع میں روح یہ سر کے اندر آئی تو سر جو ہے زندہ ہوا، آنکھوں سے دیکھنے لگے، اور حضرت آدم علیہ السلام خود اپنی آنکھوں سے اپنے باقی کے نیچے کے حصے کو مردہ دیکھ رہے تھے۔ یعنی سر تو زندہ ہے، سر سے جو ہے محسوس بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن باقی نیچے کا حصہ چونکہ ابھی مردہ ہے، اس میں کوئی روح نہیں آئی تھی، اس لیے وہ بے جان تھا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں روح آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور اس کے جواب میں پھر اللہ نے کہا یرحمک اللہ۔ الحمدللہ کا مطلب اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا حضرت آدم کو کہ اللہ آپ پر بھی رحم کرے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی جب چھینک آتی ہے تو ہمارے لیے بھی یہ سنت ہے کہ جس کو چھینک آئی ہے وہ الحمدللہ کہے، اور دوسرے آدمی نے جس نے چھینکنے والے کو الحمدللہ کہتے ہوئے سنا تو اس دوسرے آدمی کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ یعنی چھینکنے والے خود کو تو الحمدللہ کہنا سنت ہے، لیکن دوسرے آدمی کو جس نے چھینکنے والے کو الحمدللہ کہتے ہوئے سنا ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر وہ نہیں کہے گا تو گنہگار ہوگا۔ حدیث کے اندر بھی موجود ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ چھینکنے والے کا جواب دینا، یعنی اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ ضروری ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آدم
آپ الحمدللہ کہیں. تو اللہ نے حضرت آدم نے الحمدللہ کہا. اب اس کا جواب دینے والا کوئی اور دوسرا انسان تو اس وقت تھا نہیں, تو اللہ نے خود نے جواب دیا اس کا, اور اللہ نے کہا یرحمک اللہ. اب چھینکنے پر جو ہم کو الحمدللہ کہنے کا جو حکم ہے, جو سنت ہے, جو نبی نے طریقہ بتایا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو چھینک آنے سے پہلے یعنی جسٹ اسی وقت انسان کے دل کی دھڑکن کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے اور پھر واپس چالو ہو جاتی ہے. تو اگر یہ دھڑکن انسان کی رکی کے رکی رہ جائے تب تو سمجھو کہ انسان مر جاتا ہے. لیکن یہ دھڑکن بالکل تھوڑی سی معمولی سی دیر کے لیے رکتی ہے اور پھر واپس اللہ چالو کر دیتا ہے. تو اس کے شکریہ میں, اس کے جواب میں کہ اللہ تیرا شکر ہے, اگر تو چاہتا تو میری دھڑکن کو رکی کے رکی رہنے دیتا اور میں مر جاتا, لیکن تو نے واپس اس کو چالو کیا, تو اس پر میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس لیے چھینکنے پر ہم الحمدللہ کہتے ہیں, یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر, انسان کے سر میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان نقصان دہ جراثیم کو چھینک کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے. ایک مرتبہ چھینک آنے پر ہزاروں کی تعداد میں جو نقصان دہ جراثیم ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر سے, سر کے اندر سے, دماغ کے اندر سے باہر نکلتے ہیں. اگر یہ جراثیم باہر نہ نکلیں اور اندر ہی اندر رہے تو انسان کے اندر بہت ساری بیماری پیدا ہو جاتی ہے, دماغ سے متعلق انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے یہ انتظام کیا ہے, یہ نظام بنایا ہے اللہ نے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ دیر میں یا کچھ دنوں میں چھینک آتی رہتی ہے, جس سے اندر جو جراثیم جمع ہوتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں. تو اس کے شکریہ میں انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ الحمدللہ کہو. یعنی اگر یہ نقصان دہ جراثیم باہر نہ نکلیں, اگر کسی کو چھینک نہ آئے کبھی بھی, تو اس کے قابل ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر جو جراثیم ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور جب وہ دماغ میں زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے دماغ کی کوئی بھی نس یا دماغ میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پاگل ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ اندر دماغ میں یا سر میں جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں نقصان دینے والے, وہ چھینک کے ذریعے سے باہر نکلتے رہتے ہیں. تو اس پر جو ہے انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے نقصان دینے والی جو چیز میرے دماغ میں یا سر میں تھی اس کو باہر نکال دیا. اسی لیے جب ہم کو چھینک آئے تو چھینک آتے وقت میں ایسا نہیں کہ ہم ویسی چھینکیں اپنے ہاتھ کو ناک پر لگا لیں تاکہ وہ جو جراثیم ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے یا سامنے والے کے سامنے نہ جائیں. ہم اگر لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں, گھر میں بیٹھے ہوں, کہیں بھی ہوں, تو چھینک آتے وقت میں اپنے ہاتھ کو اپنی ناک پر رکھ لیں تاکہ وہ جراثیم اپنے ہاتھ پر رہیں اور اس کے بعد میں ہاتھوں کو دھوئیں. تو یہ طریقہ ہے. اب چھینکنے والے کا جواب دینا یرحمک اللہ سے دوسرے آدمی کو, یہ واجب ہے. اور یہ جواب دینا ضروری ہے, اگر نہیں دیا تو جواب نہ دینے والا گنہگار ہوگا. بزرگان دین اس کی بڑی فکر کرتے تھے, بڑی پابندی کے ساتھ میں اس پر عمل کرتے تھے. ایک بزرگ ہے حضرت امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بڑے محدث ہیں. وہ ہر وقت حدیث لکھتے رہتے تھے, دریا کے کنارے پر رہتے تھے اور ان کا کام حدیثوں پر لکھنے کا, یاد کرنے کا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ حدیث لکھنے میں لگے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے کوئی آدمی گزرا, اس کو چھینک آئی, اس نے الحمدللہ کہا, اور یہ چونکہ لکھنے میں مشغول تھے یہ اس کا جواب نہیں دے سکے. جب آدمی زیادہ کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو اس کو اسی وقت پتہ بھی نہیں چلتا, جب اس کو سوچتا ہے تھوڑی دیر میں بھی اس کام سے فری ہو کے جواب دے دوں گا. تو یہ حدیث کے لکھنے میں مشغول رہے, لگے رہے, اور اس چھینکنے والے نے الحمدللہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا. دریا کے کنارے پر وہ ایک کشتی میں سوار ہو کے آگے چلا گیا جہاں اس کو جانا تھا. کچھ دیر کے بعد میں ان کو بعد میں خیال آیا
کہ فلاں آدمی ابھی گزرا تھا، اس کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور میں نے تو جواب نہیں دیا، اور جواب دینا میرے لیے ضروری تھا. اب آدمی تو چلا گیا، اب میں جواب دوں گا تو وہ چونکہ سن بھی نہیں پائے گا. تو یہ فوراً اپنے سارے کام کو چھوڑ کر اور فوراً اسی وقت ایک کشتی کرائے پر لی اور اس میں سوار ہوئے اور فوراً اس آدمی کے پاس میں پہنچے اور اس کے پاس میں جا کر کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار تھے ان سے پوچھا ابھی میرے پاس سے کون گزرا تھا جس نے چھینک پر الحمدللہ کہا. ایک آدمی نے کہا کہ میں. تو آپ نے اس کو جواب دیا یرحمک اللہ، اور کہا کہ میں اس وقت جواب دینا بھول گیا تھا یا میں نے دھیان نہیں دیا اور میں اپنے لکھنے میں لگا ہوا تھا. اب میں آپ کو صرف یہ جواب دینے کے لیے آیا ہوں. اور جواب دے کر اس کو واپس اپنی جگہ پر آ گئے. کچھ دنوں کے بعد میں ان کا انتقال ہوا. ایک دوسرے بزرگ نے اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا کچھ دنوں کے بعد میں اور ان سے حال چال پوچھے کہ کیا گزری آپ کی، تو اللہ نے مغفرت فرما دی ہوگی اس لیے کہ آپ تو بڑے محدث ہیں، آپ کا تو رات دن کا کام ہی حدیث لکھنے کا تھا. تو کہا کہ اللہ نے مغفرت تو میری فرما دی لیکن میرے جتنے بھی اور نیک کام تھے وہ اللہ نے ان کی وجہ سے مغفرت نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے ابو داؤد تم نے ایک چھینکنے والے کے جواب دینے کے لیے جو یہ عمل کیا کہ اس کے جواب دینے کو آپ نے ضروری سمجھا اور اپنے سارے کام کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو کے اس کو جواب دینے کے لیے گئے، مجھے تمہارا یہ عمل پسند آیا اور اس عمل کی وجہ سے میں نے تمہاری مغفرت فرما دی. تو یہ اللہ جس کا جو عمل قبول کر لے یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم پوری زندگی کتنے اچھے نیک عمل کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ سارے عمل ہمارے اللہ کو پسند آئیں یا نہ آئیں، اس لیے کہ ہمارے ہر عمل میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. تو انسان کی اللہ مغفرت کرنا چاہے تو انسان کے کسی ایک عمل کو نمونہ بنا کر اور ایک عمل کو قبول کر کے اس کو پسند کر کے اللہ تعالی انسان کی مغفرت کر سکتا ہے. تو اس لیے انسان کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو یہ کم درجے کا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ تو معمولی سا عمل ہے اس پر کیا عمل کرے. اللہ نامعلوم کس ادا کو پسند کر کے انسان کی مغفرت کر دے اور انسان کی بڑی بڑی عبادتیں، بڑے بڑے حج عمرے اور بڑی بڑی دین کی خدمت ہو سکتا ہے اللہ ان کو بیکار کر دے اور وہ اللہ کو پسند نہ آئے، وہ اللہ کو قبول نہ ہو. تو اس لیے انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خود کو چھینک آئے اس وقت بھی انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ سنت ہے. اور کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا، ہم نے اس کو الحمدللہ کہتے ہوئے سنا تو پھر اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا اسی وقت یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ واجب ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں جب اللہ نے روح ڈالی اور روح جب سر میں آئی تو آپ کو چھینک آئی اور اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ الحمدللہ کہو. اس کے بعد میں جب روح سر سے نیچے کے حصے میں آئی تو نیچے کا حصہ زندہ ہوا. جس جس حصے میں روح آتی رہی بدن کا وہ حصہ زندہ ہوتا رہا، اس کے اندر جان پیدا ہوتی رہی، اس حصے کے اندر اپنے آپ گوشت پیدا ہو گیا. کیونکہ ابھی تو مٹی کے پتلے تھے، ابھی نہ کوئی گوشت تھا، نہ ہڈی تھی، نہ کچھ تھا. لیکن جیسے ہی جسم کے جس جس حصے میں آپ کی روح آتی رہی وہ حصہ زندہ ہوتا رہا، اس میں اپنے آپ گوشت بنتا رہا، خون بنتا رہا، ہڈیاں بنتی رہی. اس طریقے سے جو ہے پورے جسم کے اندر جب روح آ گئی تو پورا جسم آپ کا تیار ہو گیا. تو روح سر کے اندر سے آنا شروع ہوئی. پھر جیسے ہی پیٹ کے اندر روح آئی تو پیٹ کے اندر روح آتے ہی پیٹ کی ساری چیزیں زندہ ہوئی اور وہ نظام چالو ہوا پیٹ کا. تو آپ کو بھوک لگی، کیونکہ ابھی تک تو روح جو ہے پیٹ میں نہیں آئی تھی تب تک تو بھوک کا احساس نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی روح پیٹ میں آئی تو آپ کو بھوک کا احساس ہوا. اور آنکھوں میں روح چونکہ آ چکی تھی تو آپ نے جنت کے پھل وغیرہ دیکھے، درخت وغیرہ دیکھے. تو جیسے ہی پیٹ میں روح آئی اور بھوک کا احساس ہوا تو آپ ان کو کھانے کے لیے کھڑے ہوئے. لیکن ابھی چونکہ جسم کے نیچے کے حصے میں پیروں میں ابھی روح نہیں آئی تھی تو پیر تو ابھی بے جان ہے تو اس کے بعد کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن کھڑے ہونے کی کوشش کری تو فوراً جو ہے واپس گر گئے. تو اس وقت جو ہے فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان جو ہے بہت جلد باز ہے. قرآن میں بھی ہے خلق الانسان من عجل، انسان یہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے. انسان جو ہے ہر کام میں جلدی کرتا ہے. تو یہ انسان کے اندر یہ جو عادت ہے یہ
حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ ہمارے دادا حضرت آدم میں چونکہ یہ بات تھی کہ آپ نے جلدی کی، ابھی جو ہے روح پیروں میں نہیں پہنچی تھی، اس سے پہلے ہی کھڑے ہونے کے لیے جلدی کی، تو یہ جلد بازی کی جو عادت ہے یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان جو ہے جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ہر انسان جو ہے جلد بازی مچاتا ہے. جب پیروں کے اندر روح آئی نیچے تک، تو پیروں کے اندر جب روح پہنچ گئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت کھڑے ہو گئے. اب جسم کے ہر حصے میں روح پہنچ چکی اور جسم کا ہر حصہ زندہ ہو چکا اور ہر حصے میں خون، گوشت، ہڈیاں، یہ سب چیز جو ہے بن چکی. اور حضرت آدم علیہ السلام چلنے پھرنے لگے. تو جیسے ہی آپ چلنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ سے کیا کام کروایا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تمہیں یہ فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ فرشتوں کے پاس میں جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو. سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے جیسے ہی چلنے کے قابل ہوئے اور چلنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے یہ کروایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو. حضرت آدم نے ان کو جا کر سلام کیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں حضرت آدم انسان کے اندر جو تکبر ہوتا ہے، جیسا کہ ابلیس میں تکبر تھا، تو انسان کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم کے لیے پہلے یہ انتظام کیا کہ آگے چل کر ان کو فرشتوں کو سلام کرو، تاکہ تمہارے اندر یہ بڑائی پیدا نہ ہو کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں کیوں اس کو سلام کروں، میں اس سے کیوں آگے سے بات چیت کروں، میں اس سے آگے سے کیوں بولوں. یہ ہر انسان کے اندر جو تکبر ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ انتظام کیا کہ حضرت آدم سے کہا کہ فرشتوں کو جا کر سلام کرو، تاکہ یہ تکبر جو ہے انسان کے اندر سے نکل جائے. اس کے آگے کی بات انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق